اب مین جو ہے یہ سپر کریچر. اب مین کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے, مار بھی سکتا ہے, زندہ بھی کر سکتا ہے, مطلب لوگوں کو صحت مند بھی کر سکتا ہے. زندہ سے مراد یہ زندہ تو نہیں کر سکتا, یعنی صحت مند کر سکتا ہے, اچھے کام کر سکتا ہے, برے کام کر سکتا ہے. اس کو بتانے کے لیے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ, وہ آپ کو ایف ایس سی لیول پہ سبجیکٹ پڑھایا جائے گا, دیٹ از نون ایز اسلامک اسٹڈیز. اس کی بیس یہ ہے کہ جو کہ تمام ریلیجن کی بیس ہے کہ انسان نے ظاہر بینی, قیاس رائی اور اپنی جو خواہش کی غلامی ہے اس کے وجہ سے اس کائنات کے متعلق کچھ آئیڈیاز بنا اور ان آئیڈیاز کے لیے اس کا ایک خاص رویہ وہ اختیار. جو آئیڈیاز جو ہیں وہ غلط ہیں اور ان کا جو رویہ اختیار کرتا ہے وہ انجام کے لحاظ سے ٹھیک نہیں. تو ریلیجن آپ کو ایڈوائز کرتا ہے اس وہ آئیڈیاز دیتا ہے جو کہ رائٹ ہیں, اور وہ رویے کی دعوت دیتا ہے جو مطابق حقیقت ہیں اور خوش انجام. یعنی وہ بتاتا ہے کہ یہ چیزیں کرنی ہیں, یہ چیزیں نہیں کرنی, تاکہ انسان اس میں اپنے آپ کو اس کو پتا ہو کہ what is right and what is wrong. اس لیے پھر اس کو آپ مطالعہ یہاں پہ کریں گے, اور اس کے بعد آپ کو ایف ایس سی میں انگلش بھی پڑھنی پڑے گی اور اردو بھی پڑھنی پڑے گی, یعنی لٹریچر بھی پڑھنا, انگلش لٹریچر بھی اور اردو لٹریچر بھی پڑھنا پڑے گا. لٹریچر میں ایکچولی ہم انسانوں کی جو فیلنگز ہیں, ایموشنز ہیں, ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں. بیسیکلی لٹریچر از این آرٹسٹک کریٹو written work in prose and poetry of lasting value, depicting human thinking and emotions, fame and pain, gain and loss, win and defeat, successes and failures, separations and reunions, etc. یعنی اس میں آپ بیسیکلی جو آپ کی ایموشنز ہیں, جو تھنکنگ ہے, پہلے تھنکنگ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر آپ کے ایموشنز ڈیولپ, خوشی کے, غمی کے, کسی سے ملاپ کے, کسی کی جدائی کے. کبھی انسان کامیاب ہوتا ہے, ناکام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کبھی ٹریجڈی میں چلا جاتا ہے, کبھی ایکسٹریم ہیپینس کے اندر چلا جاتا ہے, کبھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, کبھی بہت بلس کی اسٹیٹ اس میں آ جاتی ہے. تو یہ جو انسان کی مختلف حالتیں ہیں جو لائف میں وہ انکاؤنٹر کرتا ہے, تو اس کو جب بڑے ہی آرٹسٹک وے سے بیان کیا اور اس کو ریٹن فارم میں پوئٹری میں کر لیں یا پروز میں, اور وہ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی ایک ایور لاسٹنگ, وہ اس کی بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے, وہ بہت دیر تک مطلب وہ چلتا ہے. اور اس لیے لٹریچر کو بھی بیچ میں رکھا گیا. اور لٹریچر کی جو بنیادی خوبی ہے کہ وہ کریٹو ہوتا ہے. وہ جو پوئٹ ہے یا جو رائٹر ہے وہ چیزوں کو کریٹیوٹی کی نظر سے دیکھتا ہے, نیو اینگلز وہاں سے نکالتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کے اس کی بات جو ہے وہ دل کو کلک کرتی ہے. اور لٹریچر کے اندر دو چیزیں آپ نے مطلب دیکھنی ہوتی ہیں. ایک دیکھنا ہوتا ہے کانٹینٹ اور ایک ہوتا ہے کرافٹ. کانٹینٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مواد کیا ہے, کن کن موضوعات کو وہ چھیڑ رہا ہے, یعنی اس کا مضمون کیا ہے. کرافٹ یہ ہے کہ وہ اس کو کس فنکاری سے پیش کر رہا ہے. یہ دونوں کوالٹیز دیکھنی پڑتی ہیں. کسی میں کانٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے, کرافٹ اتنا نہیں ہوتا. کسی میں کانٹینٹ کم ہوتا ہے اور کرافٹ زیادہ ہوتا ہے. کانٹینٹ اور کرافٹ کے یہ بیسک دو پراپرٹیز ہیں جو کہ کسی بھی لٹریری آدمی کے اندر ہوتی ہے. اس میں آپ کو انگلش اور اردو لٹریچر بھی جو ہے وہ پڑھنا پڑے. دس واز دا بریف ڈیفینیشنز اینڈ انٹروڈکشنز ان مضامین کا جو کہ آپ نے ایف ایس سی لیول پر پڑھنے. اینی ادر کوشچن؟ تھینک یو فار پیئنگ اٹینشن.